بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری پھپھو کئی سالوں سے بانجھ تھی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی اور مجھ سے ہر روز دعا کرواتی، کہتی میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی بیٹا دے۔ مگر مجھے پھپھو کی ایک حرکت بہت عجیب لگتی تھی، وہ یہ کہ پھپھو جب میکے آتی تو مجھے ایک تکیے پر 3 گھنٹے تک بٹھائے رکھتی اور کہتی اگر تو یہاں سے اٹھی تو تیری پھپھو مر جائے گی۔ میں بہت حیران ہوتی کہ پھپھو ایسا کیوں کرتی ہیں۔ ایک دن میں نے چپکے سے تکیہ بدل ڈالا اور رات کو پھپھو جو ہی مجھے اس جگہ پر بٹھا کر گئی تو میں نے فوراً وہ تکیہ کھول کر دیکھا تو دل پھٹ گیا، کیونکہ اس میں تو پھپھو کا۔ آج میں جب اپنی سہیلی کے گھر سے واپس آئی تو پھپھو کو گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، لیکن پھپھو کو روتا دیکھ کر میری ساری خوشی ختم ہو گئی تھی۔ میں آگے بڑھی تو پھپھو نے آنسو پونچھ لیے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ میرے لیے دعا کرو نا فاطمہ، کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر بآواز بلند دعا کی کہ اے اللہ میری پھپھو کو چاند سا بیٹا دے۔ پھپھو مسکرانے لگی تھی۔ میری پھپھو کو اللہ پاک نے اوپر نیچے 3 رحمتوں سے نوازا تھا، مگر ان کی ساس کو تو پوتا ہی چاہیے تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو پٹیاں پڑھاتی رہتی تو وہ پھپھو سے لڑ کر انہیں گھر سے نکال دیتے تھے۔ پھپھو مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور مجھے چاکلیٹ تھما کر بولی تم یہ کھاتی رہو اور اس تکیے پر بیٹھی رہنا، جب پورے 3 گھنٹے ہو جائیں گے تو ہی یہاں سے اٹھنا، پہلے اٹھ جاؤ گی تو تمہاری پھپھو مر جائیں گی۔ ایک جگہ پر 3 گھنٹے بیٹھ کر میرے پاؤں سو جاتے تھے، مگر میں کیا کرتی، مجھے میری پھپھو کی جان بڑی عزیز تھی، اسی لیے میں وہاں سے نہ ہلتی۔ جب 3 گھنٹے مکمل ہو جاتے تو پھپھو آتی، مجھے گلے سے لگا کر 100 کے 2 نوٹ تھما دیتی، اتنے میں ہی خوش ہو جاتی۔ مغرب کے بعد پھپھو کو بھائی ان کے گھر چھوڑ آتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا۔ میرا دل پھپھو کے لیے بہت دکھتا تھا۔ امی کی بھی پھپھو سے اتنی نہیں بنتی تھی، وہ بھی انہیں اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ابو جیسے ہی کام سے آتے امی ابو کے کان میں خسر پھسر کرتی، ابو بہن کے پاس جا کر بیٹھ جاتے، ان سے کہتے کہ شادی کے بعد عورت کا اصلی گھر تو اس کا سسرال ہوتا ہے، چلو میری بہن آؤ تجھے میں تمہارے گھر چھوڑ آؤں۔ آج پھر ایسے ہی ہوا۔ میں امی کے پاس گئی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بولی امی اگر ہم پھپھو کو کچھ دن کے لیے اپنے گھر رکھ لیں تو کیا ہو جائے گا، اس طرح تو پھپھا کو بھی سبق حاصل ہو جائے گا کہ روز روز بیوی کو گھر سے نہیں نکالتے۔ میرا شوہر مجھے اگر گھر سے نکال دیا کرے تو کیا تب بھی ابو مجھے خود ہی میرے سسرال چھوڑ کر آئیں گے؟ امی نے میری طرف بڑے عجیب انداز سے دیکھا تھا۔ وہ بولی تو زیادہ اپنی پھپھو کی سائیڈ مت لیا کر، وہ عورت مجھے ایک آنکھ بھی نہیں پاتی۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ روز بعد پھر سے پھپھو ہمارے گھر آئی۔ امی سے رسمی سلام دعا کر کے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے تکیہ دے کر بولی میری بیٹی اس پر بیٹھ کر میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ تکیہ ننھا سا ہی تھا جس پر میں بآسانی بیٹھ جایا کرتی۔ پھپھو تکیہ اپنے ساتھ اپنے گھر سے ہی ایک بڑے سے شاپر میں چھپا کر لاتی تھی۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کرتی تھی، مگر میں نے ان کی بات ہمیشہ کی طرح مان لی تھی۔ میں کمرے میں تکیے پر بیٹھی ہوئی تھی، پھپھو باہر امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ امی نے مجھے آواز دے کر بلایا تو پھپھو جھٹ سے بولی کیا کام ہے بہن، مجھے بتا دو، بیٹی کو آرام کرنے دو، میرے موبائل پر گیم کھیل رہی ہے۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا کہ پھپھو نے امی سے کیوں چھپایا ہے کہ وہ مجھے یہاں پر دعا مانگنے کے لیے بٹھا کر گئی ہیں۔ جیسے ہی 3 گھنٹے پورے ہوئے تو پھپھو میرے پاس آ گئی۔ ان کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ تم میں میری جان ہے، تم جیسی بھتیجی اللہ ہر کسی کو دے۔ وہ میری اس قدر مشکور تھی کہ میں ان سے پوچھ ہی نہ پائی کہ انہوں نے امی کے ساتھ جھوٹ کیوں بولا تھا۔ پھپھو مغرب کے بعد اپنے گھر چلی گئی تو امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے خریدنے لگی تھی، طرح طرح کے سوال جواب کر رہی تھی۔ فاطمہ تیری پھپھو تجھ سے کیسی باتیں کرتی ہے؟ میں نے بتا دیا، وہ مجھ سے بس دعا کے لیے کہتی ہیں۔ امی کو پھر بھی کچھ شک سا تھا۔ وہ پوچھنے لگی تم پھپھو کے موبائل سے کیا کرتی ہو، اپنی کسی سہیلی کو فون کرتی ہو یا کچھ اور کرتی ہو؟ مجھے یاد تھا اس دن پھپھو نے امی سے کہا تھا کہ میں ان کے موبائل میں گیم کھیلتی ہوں، اس لیے میں نے وہی کہہ دیا۔ امی کے چہرے سے فکر کے بادل کچھ کم ہو گئے تھے۔ پھر وہ بولی بیٹا شادی سے پہلے تمہاری پھپھو کا کردار ٹھیک نہیں تھا، تمہاری پھپھو نے ہماری بڑی رسوائی کروائی تھی، مجھے اچھا نہیں لگتا وہ آتی ہے تو تم دونوں گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتی ہو، مجھے ڈر ہے کہیں وہ میری سیدھی سادی بیٹی کو بھی اپنے چال چلن نہ سکھا دے۔
اس لیے ڈرتی ہوں اگلی بار جب تمہاری پھپھو ہمارے گھر آئیں گی نا تو تم میرے پاس ہی بیٹھی رہنا۔ میں نے حامی بھر لی تھی، لیکن میں خود بڑی حیران سی تھی کہ آخر میری پھپھو نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ امی کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ پھر پھپھی بھی مجھے تکیے پر 3 گھنٹے کے لیے بٹھا کر رکھتی تھی۔ امی سے بھی وہ جھوٹ بول دیتی تھی کہ میں گیم کھیل رہی ہوں۔ یہ سب باتیں کافی پریشان کن تھی۔ اگلے دن میں کمرے میں بیٹھی ظہر کی نماز پڑھ کر پھپھو کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اللہ انہیں بیٹا دے، جب میں ذہن سے امی اور پڑوسن کے بولنے کی آواز پر چونک گئی تھی۔ ہماری پڑوسن امی سے کہہ رہی تھی، ہاجرہ سنا ہے تیری نند کے گھر بیٹا نہیں ہوتا، پھر اس کا شوہر بھی آئے روز اسے گھر سے نکال دیتا ہے۔ میرا بڑا دل دکھتا ہے کہ میں نے کس طرح وہ راز سب سے چھپا کر رکھا ہے۔ کبھی کبھار تو جی چاہتا ہے کہ تمہاری نند کو بتا ہی دوں کہ تمہارے گھر بیٹا کیوں نہیں۔ ہماری پڑوسن کو امی نے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ بس کر بہن، وہ سب کچھ تمہارا ہی سکھایا ہوا تھا، اگر تم نے کچھ کیا تو بدنامی تمہاری ہی ہوگی۔ امی کی باتیں سن کر میری آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ کیا امی اور ہماری پڑوسوں نے کچھ ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے پھپھو کو بیٹا نہیں ہو رہا تھا، یا بات کچھ اور تھی؟ میری سمجھ میں کچھ بھی تو نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل امی سے بدگمان ہو گیا تھا۔ میں نماز پڑھ کر سو گئی۔ امی مجھے اٹھانے آئی تو میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں مغرب کے وقت اٹھی تب تک ابو بھی کام سے آ چکے تھے۔ میں باہر جانے لگی تھی جب ابو امی سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ بولے، ہاجرہ کان کھول کر سن لو، ایک بات سن لو تم میری، ہم نے جو کچھ بھی میری بہن رضیہ کے ساتھ کیا ہے وہ فاطمہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ بہت معصوم ہے، اس کے ذہن پر برا اثر ہوگا۔ پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وہ سب کچھ اپنی پھپھو کو بتا دے، ہم کیا منہ دکھانے کے قابل رہ جائیں گے اس کو۔ میں حیران رہ گئی، کیا ابو بھی امی کے ساتھ مل کر پھپھو کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں بھاگ جاؤں یہاں سے جہاں سب ہی منافق لوگ ہوں۔ میں سارا دن چپ چاپ ہی رہی تھی۔ میرے گھر والے میری اداسی کی وجہ پوچھ پوچھ کر تھک گئے تھے، مگر میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اگلے روز جب پھپھو آئی تو میں ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ امی اور پھپھو دونوں ہی حیران رہ گئی تھی۔ میں نے پھپھو کا ہاتھ تھام لیا اور انہیں اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ وہ میرے رونے کی وجہ پوچھنے لگے تو میں نے ٹال دی۔ پھپھو بھی کافی اجرت میں تھی، اس لیے انہوں نے میرا مزاج بہتر ہوتا دیکھ کر مجھے جلدی سے تکیے پر بیٹھ جانے کا کہا۔ میں تکیے پر بیٹھ گئی تو پھپھو مجھ سے ڈراموں کی باتیں کرنے لگی تھی۔ امی نے اچانک کمرے میں چھاپا مار دیا۔ مجھے اور پھپھو کو باتیں کرتے دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئی تھی، لیکن مجھے تکیے پر بیٹھا دیکھ کر ڈانٹ دیا۔ نیچے اترو، تمہیں نہیں معلوم ایسے تکیے پر نہیں بیٹھا کرتے؟ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پھپھو نے مجھے تنبیہی نظروں سے دیکھا۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن امی کے جانے کے بعد میں نے پھپھو سے پوچھا، آپ مجھے کیوں ہر روز اس تکیے پر بٹھا دیتی ہیں؟ پھپھو بولی، بیٹا مجھے لگتا ہے کہ اس تکیے پر بیٹھ کر جو بھی دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تم معصوم بھی ہو، چھوٹی بھی ہو، اسی لیے میں تم سے اپنے لیے دعا کرواتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب مغرب کی اذان ہوئی تو پھپھو ایک بار پھر سے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ آج جمعرات کا دن تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ پھپھو ہر جمعرات ہمارے گھر آتی ہیں، نہ جانے اس میں کیا مصلحت تھی۔ خیر میرا دماغ ہر وقت امی اور ابو اور پھپھو کی باتوں کی طرف لگا رہتا تھا۔ میری امی بڑی شکی مزاج تھی۔ انہوں نے نہ تو مجھے موبائل رکھنے کی اجازت دی تھی، نہ ہی انہیں میرا کہیں آنا جانا اتنا پسند تھا۔ پہلے پہل تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں سب باتیں سمجھنے لگی۔ مجھے پتا چل گیا کہ امی پھپھو کی وجہ سے مجھ پر شک کرتی ہیں۔ شک نہ بھی کرتی تو بھی وہ کافی محتاط ہو چکی تھی۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ اب میں سب راز جان کر ہی رہوں گی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ میری پھپھو سے ان کی جوانی میں کیا غلطی ہوئی تھی، اور یہ بھی کہ میری ماں اور پڑوسوں نے مل کر میری پھپھی کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا۔ ابو کا راز بھی جاننا اب بھی باقی تھا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، میری پھپھو ہر جمعرات کے دن ہمارے گھر آتی تھی۔ اس بار میں نے سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی وہ ہمارے گھر آئیں گی میں ان کا راز جاننے کی کوشش کروں گی۔ میں نے انگلیوں پر گن گن کر دن کاٹے۔ جیسے ہی بدھ کا دن آیا میری بے صبری میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں ساری رات جاگتی رہی۔ اگلے دن میری توقع کے عین مطابق وہ ہمارے گھر آ گئی۔ ان کو آتا دیکھ کر میں جلدی سے آگے بڑھی۔ ہمیشہ کی طرح میں نے پھپھو کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا تھا۔ پھپھو مجھے جلدی سے کمرے میں لے گئی۔ انہوں نے مجھے تکیے پر بیٹھنے کو کہا۔ میں بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ پھپھو بار بار باہر کی جانب جھانک رہی تھی، جیسے انہیں امی کا ڈر ہو۔ میں نے بھی پھپھو کو پانی کے بہانے سے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ وہ جیسے ہی گئی میں نے جلدی سے تکیہ بدل دیا۔ میں نے ایک تکیہ اسی مقصد کے لیے پھپھو کے آنے سے پہلے ہی نکال رکھا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر گئی میں نے پھپھو کے تکیے کا غلاف اپنے گھر کے تکیے پر چڑھا دیا۔
اور اس پر میں بیٹھ گئی۔ پھپھو کا لایا ہوا تکیہ میں نے الماری میں چھپا دیا تھا۔ پھپھو پانی لے کر آئی تو مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ یوں ہی 3 گھنٹے گزر گئے تو پھپھو اپنے گھر چلی گئی۔ اب تو رات ہونے والی تھی، ابو بھی کام سے آ چکے تھے، اس لیے میں نے الماری سے وہ تکیہ باہر نکالا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب ابو کام پر جائیں گے اور امی کسی پڑوسن کے گھر جائیں گی تو میں وہ تکیہ کھول کر دیکھ لوں گی کہ اس میں ہے کیا۔ وہ ساری رات بھی میں نے جاگ کر گزاری تھی۔ اگلے دن ابو کام پر چلے گئے، لیکن امی کا تو شاید کہیں جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ وہ گھر کی تفصیلی صفائی میں جٹی ہوئی تھی۔ جب گھڑی نے 11 بجا دیے تو بس میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے جلدی سے الماری سے وہ تکیہ نکال لیا۔ دیکھنے میں تو وہ بالکل عام سا ہی لگ رہا تھا، اس میں ایسا کچھ نہیں تھا جس پر شک کیا جا سکے، مگر پھر بھی میں نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کینچی سے اس تکیے کا غلاف کتر ڈالا۔ تکیے کے اندر سے ڈھیری روئی برآمد ہوئی۔ میں نے اس روئی کی بھی اچھی طرح چھان پٹک کی۔ اس میں پڑی ایک چیز دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں ابھی اچھی طرح صورت حال سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ مجھے صحن سے پھپھو کے بولنے کی آواز آئی تھی۔ یہ پھپھو کے معمول کے برخلاف تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ پھپھو کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے ان کے تکیے کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے۔ میں نے بھی اس چیز کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ امی اور پھپھو دونوں ہی میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ پھپھو نے جب تکیے کا حال دیکھا تو ان کے تو اوسان ہی خطا ہو گئے تھے، جبکہ امی ہکا بکا کھڑی تھی۔ امی نے آگے بڑھ کر تکیے میں سے وہ چیز نکالی جس کو دیکھ کر میں خوفزدہ سی کھڑی تھی۔ اس تکیے کی روئی پھپھو کا ایک تعویذ اور میری تصویر پڑی تھی جس پر خون کے ساتھ عکس کا نشان ہوا تھا۔ اس تصویر پر سوئی گھڑی ہوئی تھی۔ امی سہم سی گئی، وہ بولی فاطمہ تمہاری تصویر کے ساتھ کس نے یہ سب کیا ہے؟ یہ تو کالے جادو کی نشانی ہے۔ میں امی کی بات سن کر رو پڑی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میری جان سے پیاری پھپھو نے مجھ پر کالا جادو کروانے کی کوشش کی تھی۔ میں بولی امی پھپھو نے اپنی اکلوتی بھتیجی پر کالا جادو کروایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ پھپھو تو مارے خوف کے زٹ پڑ چکی تھی۔ تبھی صحن سے ابو کے بولنے کی آواز آئی۔ ابو امی کو پکار رہے تھے۔ امی بھی ابو کو آواز دے کر میرے کمرے میں ہی بلا لیا تھا۔ ابو نے آتے ہی امی سے اپنے موبائل کے بارے میں پوچھا۔ وہ اپنا موبائل گھر بھول گئے تھے، شاید اس لیے جلدی واپس آ گئے تھے، یا یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ آج پھپھو کی عدالت لگنا تھی، اسی لیے سب وہاں پر جمع ہو چکے تھے۔ ابو جیسے ہی کمرے میں آئی امی نے شور مچانا شروع کر دیا۔ امی نے میری تصویر ابو کے سامنے لہرائی۔ انہوں نے ابو سے کہا کہ پوچھو اپنی بہن سے اس نے میری اکلوتی بیٹی پر کالا جادو کیوں کروایا؟ ابو نہ سمجھی سے ہم تینوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابو کے چہرے پر اضطراب کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ اپنی بہن رضیہ کی جانب بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ امی سے مخاطب ہوئے اور بولے یہ کیا ہے؟ پھپھو بولی میں سچ بتاتی ہوں۔ پھپھو کی آنکھوں میں مجھے بہت شفافیت نظر آئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کا سچ سب کچھ بہا کر لے جائے گا، رشتے، ناطے، پیار، محبت، خلوص، جذبات، سب کچھ۔ پھپھو بولے بھیا شادی سے پہلے میں بد کردار تھی نا، نہ جانے اس بات کی خبر میرے شوہر تک کیسے پہنچ گئی کہ میرے گھر کے پاس جو لڑکا رہتا ہے اس کے ساتھ میرا تو چکر تھا۔ پھر میری 3 بیٹیاں ہو گئی۔ بیٹا مجھے اللہ نے دیا کوئی نہیں، میرا شوہر تو میرا دشمن بن گیا۔ اس کو بیٹا ہر حال میں چاہیے تھا، نہیں تو وہ مجھے طلاق دے دیتا۔ آپ خود ہی سوچیں، میں طلاق لے کر جاتی بھی تو کہاں؟ بھابھی تو مجھے اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی۔ میں ایک پیر سائیں کے پاس گئی تھی، اس نے مجھے ایک تعویذ دیا۔ وہ تعویذ مجھے پیر سائیں دے کر بولا کہ تمہارا مسئلہ بہت بڑا ہے، یہ کالے جادو سے ہی حل ہونے والا ہے، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں بیٹے کی لکیر ہی نہیں ہے۔ یہ لکیر مجھے کسی کنواری کم عمر لڑکی کے ہاتھ سے چرانی پڑے گی۔ اس لیے پیر سائیں نے مجھے کہا کہ ایک کم عمر لڑکی کی تصویر میرے پاس لے کر آؤ۔ اس نے اس تصویر پر کالا جادو کرنا تھا۔ مجھے فاطمہ سے بہتر آپشن نظر نہیں آیا۔ میں فاطمہ کی تصویر پیر سائیں کے پاس لے گئی۔ پیر سائیں نے کہا کہ یہ تصویر ایک تکیے میں سی دو، پھر اس تکیے پر اسی لڑکی کو بٹھانا جس کی یہ تصویر ہے۔ یہ عمل 3 مہینے چلنا تھا۔ ہر جمعرات کو یہ عمل ہوتا تھا، اس لیے میں ہر جمعرات آپ کے گھر آتی، فاطمہ کو 3 گھنٹے کے لیے اس تکیے پر بٹھا دیتی۔ اب تو صرف 3 جمعراتوں کا ہی عمل باقی رہ گیا تھا نا۔ نہ جانے اس کمبخت فاطمہ نے یہ تکیہ کیوں کھول ڈالا۔ پھپھو کی بات سن کر میں بھاگ کر ابو کے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ مجھے شدید خوف آ رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر امی بھی رونے لگی تھی۔
ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دینے کی کوشش کی، پھر وہ بڑی حیرت بھری نظروں سے پھپھو کی جانب دیکھنے لگے۔ ابو بولے تو ان کی آواز بھی بھیگی ہوئی تھی، وہ بھی رو رہے تھے۔ ابو نے کہا، رضیہ، کیا تمہیں میری بیٹی ہی ملی تھی کالا جادو کروانے کے لیے؟ اپنے سگے بھائی کی اکلوتی بیٹی؟ کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ پھپھو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولی تو لگتا تھا جیسے اپنے ہوش میں نہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں بھیا، میں نے آپ کی بیٹی پر تو جادو نہیں کروایا، میں نے تو اس عورت کی بیٹی پر جادو کروایا ہے، جس نے 7 سال پہلے میری زندگی تباہ و برباد کر دی تھی۔ پوچھے اپنے بیوی سے کیا قصور تھا میرا؟ ان سے پوچھے کہ کاشف کون تھا؟ میں تو کسی کاشف کو نہیں جانتی تھی، مجھے نہیں معلوم انہوں نے اسے کہاں سے دریافت کیا تھا اور میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ میرے کمرے میں اس کے خطوط کہاں سے نکلے اور وہ خطوط وہاں کیسے پہنچے۔ پھر اچانک ہماری پڑوسن ہمارے گھر پہنچ آئی۔ اس نے بھی آتے ہی میرے خلاف گواہی دی کہ میں ان کے ذریعے سے کاشف کو خط بھیجتی تھی۔ ابو حیرت بھری نظروں سے کبھی پھپھو کی طرف دیکھ رہے تھے تو کبھی امی کی طرف۔ امی بھی بکلائی ہوئی تھی۔ ابو نے کہا، بتاؤ ہاجرہ، میری بہن کیا کہہ رہی ہے؟ میری امی رونے لگی تھی۔ وہ بولی، میری شادی ہوئی تو میں نے ہمیشہ دیکھا کہ اس گھر میں میری تو کوئی اہمیت نہیں تھی، جو کچھ بھی تھا سب آپ کی چھوٹی بہن کا تھا، ہر فیصلہ اس کی مرضی سے ہوتا تھا۔ گو میرے ساس سسر تو حیات نہیں تھے، مگر آپ کی بہن نے ان کی کمی محسوس ہونے نہیں دی تھی۔ میں اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ جیسے ہی رضیہ ہمارے گھر سے نکلے گی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میں نے اس کے لیے بہت سے رشتے آپ کو دکھائے تھے، مگر آپ کو کوئی بھی رشتہ پسند نہیں آیا۔ میں نے بھی بہت کوشش کی آپ کی بہن کو عزت کے ساتھ اس گھر سے رخصت کر دوں، مگر آپ کے سر پر تو بھوت ہی سوار تھا۔ آپ ہر لحاظ سے بہترین رشتہ ڈھونڈنا چاہتے تھے، آپ ہلکی سی بھی اونچ نیچ برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن میں ایسا رشتہ کہاں سے ڈھونڈتی؟ آپ کی بہن کون سا کوئی حور پری تھی جسے بیاہنے کوئی شہزادہ آسمان سے اترتا؟ میں نے اس بات کا ذکر اپنی پڑوسن سے کیا تو وہ کہنے لگی، اگر اس کا بھائی اپنی معصوم بہن کو کسی ایرے گہرے سے نہیں بیاہنا چاہتا تو تم اس کی بہن کو معصوم ہی نہ رہنے دو۔ پھر تو لولے لنگڑے کا بھی رشتہ آیا تو تمہارا شوہر ہنس کر اسے قبول کر لے گا۔ میں اس ناہجار کی باتوں میں آ گئی۔ میں نے رضیہ پر بہتان باندھ دیا، میں نے اپنی عاقبت خراب کر لی۔ آپ جب مہینے کی تنخواہ لا کر رضیہ کے ہاتھ میں رکھ دیتے تو میرے اندر کی عورت بے چین سی ہو جاتی تھی۔ اسی جلن میں نے وہ سب کر دیا جو کبھی کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے رضیہ کو بدنام کرنے کا سوچا۔ میں اپنی پڑوسن کے ساتھ مل کر ایک نہایت گھنونا کھیل رچایا۔ میں گھر کے کام کاج کر کے جب بھی فارغ ہوتی تو میں خط لکھنے بیٹھ جاتی۔ میں وہ سارے خط کاشف کی طرف سے رضیہ کے لیے لکھتی۔ جب 10-12 خط لکھے جا چکے تو میں نے محلے کے آوارہ لڑکے کاشف کو 10,000 روپے دے کر گھر بلوایا، پھر اس سے کہا کہ وہ رضیہ کے ساتھ اپنے معاشقے کو قبول کر لے۔ کاشف نے 10,000 کی خاطر جھوٹی گواہی دے دی تھی کہ میرا چکر رضیہ کے ساتھ چل رہا ہے۔ یوں رضیہ آپ کی آنکھوں میں اپنی قدر کھو بیٹھی۔ پھر آپ نے اپنی بہن کو رخصت کرنے کا سوچا، اس لیے جیسا تیسا بھی رشتہ آیا آپ نے قبول کر لیا۔ یوں اس کی شادی ہو گئی اور میرے گھر میں سکون آ گیا، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ اس وجہ سے یہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گر جائے گی۔ اور ابو ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابو کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ ابو بولے، اگر مجھے اپنی جوان بیٹی کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا۔ امی نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور بولی، اگر میں نے آپ کی بہن کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو آپ نے بھی اس کے ساتھ کم برا نہیں کیا، آپ نے تو اس کو اس کے والدین کی ساری جائیداد سے ہی بے دخل کر دیا۔ یہ انکشاف سنتے ہی ہم سب پریشان سے ایک دوسرے کی چہرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا سب سے بڑا جرم کس کا ہے۔ میرے سامنے 3 لوگ کھڑے تھے جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ امی، ابو، پھپھو تینوں ہیں مجھ سے نظریں چرا رہے تھے، جبکہ میری آنکھیں آنسو سے تر تھی۔ ان تینوں نے باری باری مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میں رو پڑی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ اگر یہی
سب کسی نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوتا تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی؟ آپ کو یہ سب کرتے ہوئے ذرا بھی اللہ سے ڈر نہیں لگا؟ امی نے پھپھو کے پاؤں میں بیٹھ کر ان سے معافی مانگی۔ ابو نے بھی پھپھو کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اب پھپھو میرے سامنے آئے اور انہوں نے مجھے گلے لگایا اور زاروں قطار رونے لگی۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں نے اندر سے کنڈی لگا دی۔ میں اپنی پھپھو کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ انہوں نے امی سے بدلہ لینا تھا تو ان سے لیتی نا، میرے ساتھ انہوں نے یہ سب سلوک کیوں کیا؟ انہوں نے کیوں استعمال کیا مجھے؟ اس دن کے بعد امی، ابو اور پھپھو ان سب کی صلح ہو چکی تھی، مگر مجھے ان تینوں سے گھن آنے لگی ہے۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں لیٹی روتی رہتی ہوں۔ مجھے طرح طرح کے وسوسے ستاتے ہیں۔ ابو مجھے مولوی صاحب کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے بتایا کہ کالے جادو کا اثر ابھی مجھ پر نہیں ہوا، اس لیے میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر احتیاط کے لیے انہوں نے مجھے ہر وقت آیت الکرسی پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ لیکن پھر بھی نہ جانے میرے دل میں خوف کیوں بیٹھا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، کیا میں اس خوف سے کیسے پیچھا چھڑواؤں؟